کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ کہ زکوٰۃ کہ ہم اہل تشیعہ کو یا ہم بریلوی کو کسی کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند نظر آتے تھے۔ جیسے میرے گھر میں کام کرنے والی تھی اہل تشیعہ، تو جب میں اپنے مولانا کسی سے اہل حدیث سے پوچھتا ہوں، کہتے نہیں جی آپ نہیں دے سکتے۔ اچھا کہ یہ اہل تشیع بریلوی ان سب کی مسجدوں میں بھی جائیں، نماز بھی پڑھیں جی انہوں نے اور رکھا ہے، ایک دوسرے کو زکوٰۃ بھی دیں، فطرانہ بھی دیں، یہ سب دے سکتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ ہاں آپ اگر بریلوی ہیں تو آپ بریلوی کو اسی دائرے میں رہیں۔ کہ مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ ہمیں ایک ہی جگہ پہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں علی بھائی کو ملنے جا رہا ہوں تو میرے اپنے جاننے والے کہہ رہے ہیں کہ تم کس رستے پہ چل پڑے ہو، کیونکہ یہ جو ملک ہے نا، اس میں اتنی انتہا پسندی آ گئی ہے کہ آپ کسی کی بات نہیں سن سکتے۔ ارے آپ جائیں، آپ بزرگوں کی اگر آپ کو ہے یقین کہ بزرگ ہیں، جائیں ان کے لیے دعا کریں، ان سے آپ مانگ نہیں سکتے۔ مانتے ہیں کہ علی بھائی بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بس اقرار نہیں کر رہے، اقرار نہیں کریں۔ آپ آج سے 1.5 سال پہلے جب ان کی ویڈیو آتی تھی میرے سامنے تو میں گزار دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے جانے والے کہتے ہیں یہ تو مرضی ہے، اور وہ جو بار بار بات کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ مولوی ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو رفع دین کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، کرتا تھا، میں ڈرتا پھر بھی نہیں تھا، لیکن ڈر لگتا تھا کہ ایسے نہ کوئی اٹھ کے آ جائے اور ہاتھ سے پکڑے باہر نکال دے۔ یہ لوگ بے شرم لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کے نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، الگ سے اپنی جماعت کرتے، بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، ہماری ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے ایز اے پاکستانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ جی میرا نام محمد رضوان اکرم ہے اور میں سعودی عربیہ سے آیا ہوں، اچھا جی، اور اسپیشل علی بھائی کو ملنے آیا ہوں۔ میں لاہور میں ہوتا ہوں، تو آج میں پلان کر کے کہ علی بھائی سے ذرا ملاقات کر لیں، ان کو دیکھ لیں، تو آج میں الحمدللہ بھی پہنچا ہی ہوں۔ تو ایک ہی سانس میں آپ نے ساری باتیں کر دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس سے پہلا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی وہ کون سا فرقہ تھا؟ الحمدللہ ہم تقریباً سارے ہی اہل حدیث کو ہی فالو کر رہے ہیں، اہل حدیث تھے؟ اہل حدیث کو، لیکن مسئلہ کیا ہے، میں خود بھی سعودی عربیہ ہوں۔ مطلب جب بچپن میں تو ظاہری بات ہے سارے وہ جو پیر اور وہ سارا سین چل رہا تھا، صحیح ہے، لیکن سعودی عربیہ جا کے کم سے کم چلو یہ ہدایت آ گئی کہ کیا چیز صحیح تھی کیا غلط۔ لیکن ایک چیز بہت مسئلہ تھا جو میں تقریباً علی بھائی کو تقریباً 1.5 سال سے سن رہا ہوں۔ اچھا، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، کچھ باتیں ان سے اتفاق نہیں بھی ہوتا، کچھ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے نا مین، جیسے کہ ہر سال مجھے جب زکوٰۃ نکالنی پڑتی تھی نا، تو میں کسی سے بھی پوچھتا تھا نا زکوٰۃ کے لیے کہ زکوٰۃ کہ ہم اہل تشیعہ کو یا ہم بریلوی کو کسی کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند نظر آتے تھے۔ جیسے میرے گھر میں کام کرنے والی تھی اہل تشیعہ، تو جب میں اپنے مولانا کسی سے اہل حدیث سے پوچھتا ہوں، کہتے نہیں جی آپ نہیں دے سکتے۔ اچھا کہتے نہیں دے سکتے۔ لیکن جب میں علی بھائی کو سنا تو علی بھائی ابھی لاسٹ ٹائم ان کا میں ایک ٹی وی شو جو اب نام مجھے بھول گیا ان کا یار، یہ تراویح میں پڑھاتے ہیں لاہور کے اندر، ایک بینس مسجد کے اندر، وہ ان کا ایک پروگرام چل رہا تھا، علی بھائی جائے نیو ٹی وی کے اوپر، جی اس پہ علی بھائی نے کہا کہ میں ان سب کے ان کو فالو بھی کرتا ہوں، ان کی سب کو ایگری بھی کرتا ہوں، صرف یہ ایک چیز کا اعلان کر دیں کہ یہ اہل تشیع بریلوی ان سب کی مسجدوں میں بھی جائیں، نماز بھی پڑھیں اور ایک دوسرے کو زکوٰۃ بھی دیں، فطرانہ بھی دیں، یہ سب دے سکتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ ہاں اچھا یہ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی، میرا دل بھی کرتا تھا کہ یار اگر ایک ہے تو مسلمان نا، ہر ایک کی چلو ٹھیک ہے ایک سوچ الگ الگ ہے، اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی ہدایت دے اس سائڈ پہ آئے، ہم غیر مسلم کو ہیلپ کر سکتے ہیں، تو یہ تو ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، تو ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن ظاہری بات ہے میں یہ اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ میں نے ایک عالم سے پوچھا جو کہ اہل حدیث ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اہل تشیعہ کو، وہ بھی کہتے نہیں دے سکتے۔ تو یہ اب میں نے تو لازم پھر بھی دی، میں نے اپنے دماغ سے میں نے کہا مجھے وہ نظر آ رہا ہے مجبور ہے، اب میرے نظر میں کوئی اور نہیں، میرے لیے وہی سب سے زیادہ نزدیک ہے جو میرے گھر میں کام کر رہا ہے، بے شک اہل تشیعہ ہو، تو میں نے تو دی زکوٰۃ۔ تو یہ علی بھائی کی یہ باتیں اور بہت سی چیزیں جو ہمیں ایک مثلا ایک کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، آپ اگر بریلوی ہیں تو آپ بریلوی کو اسی دائرے میں رہیں۔ کہ مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ ہمیں ایک ہی جگہ پہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس طرح نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے۔ اچھا آپ نے یہ کہا کہ سعودیہ کے علماء سے بھی میں نے فتوے لیے تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اہل تشیع کو نہیں دے سکتے، ادھر بھی فرقہ واریت اس طرح ہے، لیکن وہ اصل میں ہم زبان جو کہ ہمارے ہی پاکستانی یہاں سے گئے ہوئے ہیں،
ہاں کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے، بنگلہ دیش کے بھی ہوں گے، آپ کو انڈیا کے بھی نظر آئیں گے، جو وہیں پہ انہی کے انڈر ہیں، سعودی گورنمنٹ کے اندر۔ اچھا۔ تو ظاہری بات ہے وہ اپنی مرضی سے تو نہیں فیصلہ دے رہے نا، وہ جو ان کی پیچھے سے ان کو ہدایات ہے اس حساب سے بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں۔ دوسرا، اب جیسے میں آج لاہور سے آنے لگا تھا تو جیسے میں نے کہا کہ میں علی بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، تو میرے اپنے جاننے والے کہہ رہے ہیں کہ تم کس رستے پہ چل پڑے ہو، تم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہ رہے ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی جب چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کا شکر انشاءاللہ الحمدللہ پہلے بھی نالج تھا، چیزوں کا تھا، لیکن کچھ چیزیں جو غلط چل رہی تھیں اس کو بھی آہستہ آہستہ الحمدللہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا انجینئر صاحب کی آپ کو یہ بات جو انہوں نے نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کی، جی وہ وجہ بنی انجینئر صاحب کو زیادہ سننے کی؟ سن تو پہلے بھی رہے تھے، میں سن پہلے بھی رہا تھا، لیکن میں یہ آپ کو لیٹسٹ بات بتا رہا ہوں۔ اختلاف رکھتے تھے، سن رہے تھے۔ ہاں، مطلب اختلاف اس حساب سے دیکھیں، اختلاف کوئی اتنے خاص نہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ صحیح ہے، کچھ بھی جیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں، میں اگر میرا آج ان سے اگر میری 1 to 1 ملاقات بھی ہوئی تو میں ان سے ایک ریکویسٹ ہی کروں گا کہ آپ کو ماشاءاللہ لوگ بہت سن رہے ہیں، تھوڑا سا آپ، کیونکہ یہ جو ملک ہے نا، اس میں اتنی انتہا پسندی آ گئی ہے کہ آپ کسی کی بات نہیں سن سکتے۔ وہ جو بات کر رہے ہیں بات غلط نہیں کر رہے، صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا جو ان کا جو لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے نا، اس سے ذرا لوگ ایک سمجھنے کے ان کو موقع مل رہا ہے بات کرنے کا، حالانکہ بات غلط نہیں کر رہے، بات اگر وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں لاہور میں رہتے ہوئے کبھی بھی آج تک، جن کو داتا دربار کہتے ہیں، ہم تو حجویری ٹھیک ہے، لیکن داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اچھا، تو یہ بات صحیح، آپ جائیں، آپ بزرگوں کی اگر آپ کو ہے یقین کہ بزرگ ہیں، جائیں ان کے لیے دعا کریں، ان سے آپ مانگ نہیں سکتے، یہ تو پہلے بھی کنسیپٹ تھا دماغ میں۔ تو یہ الحمدللہ وہ آئیں، اور دیکھیں میرے جتنے جاننے والے، جیسا وہ کہتے ہیں نا، علی بھائی کہتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ دار کو دیکھ لیں، ارد گرد دیکھ لیں، وہ مانتے ہیں کہ علی بھائی بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بس اقرار نہیں کر رہے، اقرار نہیں کرے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور علی بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اور ان کو ان کی زندگی کے لیے آسانیاں ہوں، اور ان کو اور ترقی دے، اور ان کی جو اصل بات ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئیں کہ وہ کیا۔ حالانکہ دیکھیں، اب آپ آج سے 1.5 سال پہلے جب ان کی ویڈیو آتی تھی میرے سامنے تو میں گزار دیتا تھا، کیوں؟ کیونکہ میرے جانے والے کہتے یار تو مرضائی ہے، اس کو نہ سنا کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تب آپ کا تعارف نہیں ہوا؟ نہیں تھا، تعارف نہیں تھا، 1.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کسی اور سے سنا، اور یہ تو شیعہ ہے، اس کی نہ بات سنا کرو، اچھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کچھ دنوں، مطلب کچھ ٹائم کے بعد پھر دوبارہ کسی کے بعد، تو بریلوی ایک سی بات نہ سنو، یعنی کہ ہر بندے نے اپنی وہ جو نا، اب آج کل وہ ابتسام بھائی ہیں، میں تو اسے ان کو شروع سے اتنا خاص فالو نہیں کرتا، لیکن آج کل دیکھیں وہ اہل حدیث ہیں، اور علی بھائی بھی تقریباً ساری باتیں وہی کر رہے ہیں، ہاں 90% ایگری، لیکن وہ بھی آج ان کے خلاف ہوئے، تو اس ٹائم بہت خلاف، ہاں اس ٹائم پورا وہ جو مجمع جو نا اکٹھا ہو گیا ان کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ بس ان کو صحت تندرستی دے، اور ان کی بات جو ہے ان کو تک بھی پہنچے، اور وہ جو بار بار بات کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ مولوی ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ جو آج کل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، کسی طریقے سے ایک پیج پہ آ جائے، ایک دوسری کی، دیکھیں مسجد میں کبھی بھی اگر میں شیعہ کی اگر مجھے مسجد ملی ہے، پہلی بات ہے مجھے جب میں پچھلے سال بھی آتا تھا نا، تو جب میں کسی بریلوی مسجد میں جاتا تھا نا تو رفع دین کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، کرتا تھا میں، ڈرتا پھر بھی نہیں تھا، لیکن ڈر لگتا تھا کہ ایسے نہ کوئی اٹھ کے آ جائے اور ہاتھ سے پکڑے باہر نکال دے۔ تو یہ کہ اب دیکھیں کتنی یہ علی بھائی کی میں نے سنی، اس سے پہلے بھی مجھے پتہ تھا کہ یہ لوگ وہاں جاتے ہیں مکہ میں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ جو خانہ کعبہ کی جو حدود ہے نا، اس دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہاں تو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں، تو اگر آپ نعوذ باللہ کمزور نہیں سمجھ رہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے پاس کنٹرول ہے تو آپ اس کو وہاں فالو کریں، اتنا ثواب کا کام ہے کہ وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ یہ لوگ بے شرم لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کے نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، الگ سے اپنی جماعت کرتے، بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، ہماری ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے ایز اے پاکستانی کہ یار یہ کون لوگ ہیں، ایک تو وہ آ جاتے ہیں اور اوپر سے پھر نماز ہی اپنی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ ان کا اچھا کی سوچ الگ ہے، کہتے ہیں جیسے حضرت علی کے ٹائم پہ پتہ نہیں کوئی چیز سناتے ہیں کہ وہ شاید بارشوں کا وقت ہے، کیا معاملہ تھا مجھے یاد نہیں، کہ اس میں اتنے دنوں تک نماز نہیں ہوئی مسجد نبی میں، تو ابھی بھی سمجھ لیں وہی سلسلہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کا کنٹرول ہے۔ تو بس اس طرح کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اگر ہم بھی کہیں غلطی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، آمین۔ تو باقی انشاءاللہ علی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر علی بھائی سے ملاقات آج پہلی دفعہ آیا؟ جی آج میں پہلی دفعہ، میں پچھلے ہفتے بھی آنا چاہ رہا تھا، وہ جو آپ کا نمبر ہے اس پہ میں کوشش کر رہا تھا تاکہ مجھے کنفرم ہو کہ علی بھائی کا لیکچر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن نہیں ہوا، تو ایک بھائی پہلے آلریڈی پچھلے ہفتے وزٹ کر کے گئے تھے،
تو ان سے میری پھر فیس بک پہ بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا بالکل علی بھائی لیکچر ہو ہوتا ہے رہا ہے لیکچر. تو آپ سنڈے کو آئیں. تو میں پھر آج صبح الحمدللہ 5 بجے نکل آیا. چلو جی ماشاءاللہ ابھی ریکارڈنگ شروع ہونے والی ہے, ابھی آپ اندر بیٹھے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.